السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی۔ تو میں جانتی ہوں کہ یہ ولاگ میری طرف سے تھوڑا لیٹ ہے، لیکن ولاگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور ہم نے شب بارات پہ کیا کیا پڑھا وہ آپ کو دکھانا تھا، وہی آپ کے ساتھ بس شیئر کرنا تھا۔ تو آگے ویڈیو میں میرے ساتھ آپ پلیز بنے رہیے گا۔ کو ہر بات کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک جاندار کی جان و موت، رزق کا اندازہ ہوتا ہے، اتنا شیش اور اتنا ختم ہو چکا۔ بخاری و مسلم شریف نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قابل رشک وہ آدمی ہے جو رات اور دن کے سمے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ شب معراج اور شب بارات میں بھی قرآن مجید کی تلاوت اور عبادت کرنا افضل اچھا ہے۔ اس سے دل کی مرادیں اچھائیں پوری ہوتی ہیں اور دعائیں یہ قبول جو قرآن ہوتی ہیں۔ پاک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندی قرآن پاک ٹرانسلیشن میرے پاس ہے، اور اس میں قرآن پاک کی جو اس میں بتایا گیا تھا شب قدر کی فضیلت وہ ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ اور اب ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ ہے پھر یوسف نے اپنے بھائی سورہ کے یوسف کا شلیتے ہندی میں ٹرانسلیشن، اور پہلے اس کو ان ضرور کے قاعدے سے سنیے گا شلیتوں کو اور آپ دیکھنا بتائیے شروع گا، اس کا کیا، فیڈ بیک مجھے پھر دیجیے گا۔ اپنے بھائی کے شلیتے میں سے ان کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق و خدا کی مشیئت کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ ہم جس کو چاہتے ہیں درج بلند کرتے ہیں، ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں ہے، اس کے ایک بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا، ان پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہا کہ تم بڑے بدگماش دشت ہو اور تم بیان کرتے ہو خدا اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احساس کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ خدا پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہوں گے۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم میں سے خدا کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو؟ تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں میں تو اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا خدا میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنے جانتے آپ سے ان کے لیے لے آنے کی عہد لیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں ہیں، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی مصر والوں میں سے، اور جس قافلے میں آئے ہیں اس سے پوچھ لیجیے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں کہ بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا کر کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت یوں نہیں، انہوں نے کہا دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ خدا ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اس کے پاس میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج و دکھ میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، ان کا دل غم میں بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔
ابراہیمی شریعت میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی تھی اس کو 1 برس تک مملوک غلام بنا کر رکھا جائے، ان کے بعد چھوڑ دیا جائے۔ یہی سزا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بیان کی اور اسی کے مطابق بنیامین کو لے لیا گیا، ورنہ مصر کا قانون تو یہ تھا کہ چور کو مارے پیٹے اور چوری کے مال سے 2 گنا جرمانہ لے لیں، اور یہ قانون اجازت نہیں دیتا کہ جن کے پاس سے چیز نکلے اس کو پکڑ لیا۔ غرض یہ تدبیر حضرت یوسف نے اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ یعقوب کی شریعت میں چور کی سزا اسے گرفتار کر کے 1 سال تک غلام بنا کر رکھنا ہے، اور اسی سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے۔ اس کے ایک بھائی سے ان کی مراد یوسف علیہ السلام کی تھی، کیونکہ بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے۔ اور یہاں پہ میری چھوٹی سسٹر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، ابھی فرینڈس ٹائم ہو رہا ہے 2 بج رہے ہیں رات کے، اور آج شب قدر کی رات ہے، تو آج رات ہم سب لوگ خوب عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اچھا فرینڈس، یہ یوسف علیہ السلام کی جو یہ پوری آیت نازل ہوئی ہے، تو یہ اس آیت میں یوسف علیہ السلام کے زندگی کے وہ واقعات کو پیش کیا گیا ہے جس میں ان کے اوپر اللہ نے آزمائشیں ڈالی تھیں، ان سارے بیان اس میں قرآن پاک میں ایک ظاہری طور پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ اگر کسی نے یوسف علیہ السلام کی سیریز دیکھی ہو، ویسے میں پروموٹ تو نہیں کروں گی، لیکن ہم نے دیکھی ہے وہ سیریز، تو اس میں جس طریقے سے قرآن پاک میں دیا ہوا ہے ویسے ہی یہ ہے، لیکن کچھ جگہ پہ اس میں تھوڑے سے کہانی کو بڑھا دیا گیا ہے، قرآن پاک سے تھوڑا الگ کر دیا گیا ہے ویسے۔ لیکن اگر آپ وہ سیریز دیکھیں گے تو پکا آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس سے، اور مجھے بھی اس سے بہت ہدایت ملی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سیریز ہے۔ اچھا، اس کے بعد فرینڈس یہاں پہ ہم نے اپنی نماز نفل ادا کی، اور نماز نفل میری آخری عبادت تھی، مطلب اس رات کی۔ پھر اس کے بعد تو سحری فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو اس کے اگلے دن ہم نے روزہ بھی رکھا تھا۔ آپ سب میں سے کس نے روزہ رکھا وہ بتائیے گا۔ ہر سال ہم لوگ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتے تھے، لیکن آج میری کچھ طبیعت ناساز تھی تو ہم اپنے فرینڈس کے گھر نہیں جا سکے۔ اس کا کال آیا تھا کہ پڑھنے کے لیے، پر ہم نہیں جا سکے۔ اچھا فرینڈس، تو میری عبادت میں یہ سب ہم نے کیا۔ ولاگ اچھا لگا ہو آپ کو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔